اچھا جی دوستو، شروع کریں. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ قدرت نے تھوڑا سا آج پارک میں پروگرام رکھنا مشکل کر دیا تھا. گو کہ میری تو بڑی خواہش تھی کہ ہم پھر بھی، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سروے کیا، جو بھی بیٹھے ہوئے تھے ان میں صرف 4 لوگوں نے کہا کہ ہم پارک میں نہ آتے. ہاں مطلب دیکھیں نا، انقلابیوں کا اتنا تو جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ بارش کو برداشت کریں. خیر، آپ نے شارٹ نوٹس پہ اور ہمارے انتظامی ٹیم نے شارٹ نوٹس پہ اطلاع کر دی، تو میرا خیال ہے سب بہرحال ادھر خیر خیریت سے پہنچ گئے. تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بنیادی طور پہ آج کا جو موضوع ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. اگر تھوڑا سا تعارفی، تو آپ کو پتہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ معاشی نظام جس کے اندر ہم سب جھگڑے میں ہیں، جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اس کے متبادل مطلب کیا ہو سکتے ہیں دور حاضر میں. اور یہ کسی حد تک جائز طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بائیں بازو کے لوگوں پر یہ تنقید آتی ہے کہ ان کو یہ تو بتانا آتا ہے کہ موجودہ نظام کی خامیاں کیا ہیں اور اس کے اندر ظلم اور جبر اور استحصال کی مختلف شکلیں کیا ہیں، لیکن ہم اس بات پہ تھوڑا سا یعنی کہ کمزور ہیں کہہ لیں، یا ہم اس پہ تو کم توجہ دیتے ہیں کہ ہم کیا اس کی جگہ بنائیں گے یا متبادل کیا ہے. اور یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ اس پر ہم بات کم کرتے ہیں، لیکن آج کا مقصد یہ ہے کہ اس ابہام کو دور کرنا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں. یہ نظام کچھ اس طرح کا ہے، یہ حکمران ہمارے اس طرح کے ہیں، اس سماج کا جبر کچھ اس طرح کا ہے کہ بیشتر وقت ہمارا اسی پہ لگتا ہے کہ اس کی نشاندہی کی جائے. اور جو جس کو کہتے ہیں کہ اس نظام کو نظریاتی طور پر اس کی یعنی کہ بروٹیلٹیز کو پر پردہ ڈالنے والا جو سارا ایک نظریاتی ایپریٹس ہے، اس کے خلاف ہم اپنی بات رکھیں کہ نہیں، اصل میں کچھ اور ہو رہا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے. دوسری وجہ جس کی طرف میں آؤں گا کہ ہمارے ماضی میں 20ویں صدی کے تجربات میں جو سرمایہ دارانہ معیشت سے تجاوز کرنے کی جو کوششیں ہوئی ہیں، اس پر بھی ظاہر ہے بنتا ہے کہ ہم اس کا بھی جائزہ لیں اور یہ واضح کریں کہ کیا ہم اسی طرح کی چیز پھر سے دہرانا چاہتے ہیں اگر کل کوئی ایسا موقع ملے، یا ہم اس سے کوئی متبادل قائم کرنا چاہتے، کوئی فرق چیز بنانا چاہتے ہیں. تو شروع کرتے ہوئے میں 2 صرف باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ موضوع اس وقت ہم نے رکھا کیوں، اور اس کی وجہ میرا خیال ہے آپ سب واقف ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ میں کوئی کہنا نہیں چاہ، لیکن کوئی جرنل کا بچہ نہیں ہے یا کوئی جاگیرداروں کا بچہ نہیں ہے جو کہ ایک ایسی آسائش کی زندگی گزار رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں کرنی پڑتی ہے. سب کو یہ احساس ہے کہ اس وقت مہنگائی کا عالم کیا ہے، معاشی بدحالی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو بڑے سفید پوش سمجھتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے اپنی سفید پوشی انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہے. ایک تو یہ بات ہے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور یہ ہائیبرڈ ریجیم کو ہم برا بھلا کہہ دیں اور بات وہیں پہ ختم کر دیں. یا جیسے ماضی میں جب آپ کی ہوش میں شاید نہ ہو، لیکن مشرف کے دور میں، مشرف کے آخری سالوں میں بہت بدترین قسم کی مہنگائی تھی، یا زرداری کے دور میں بھی ایسا ہوا، نواز شریف کے دور میں. تو بنیادی طور پہ اس موضوع کو رکھنے کا یہ کہ اس وقت تو ہر بندہ کہہ رہا ہے ہائے ہائے عمران خان برباد کر گیا، ہائے ہائے پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. جو کہ بات صحیح ہے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے. جب پی ٹی آئی اور عمران خان نہیں تھے اور اس سے پچھلی والی حکومت تھی، تو یہی ہائے ہائے کے نعرے ان کے مطلب دور اقتدار میں بھی لگتے تھے جب معاشی بدحالی کا دور چلتا تھا. تو اصل میں یہ کسی ایک حکومت کا سوال نہیں ہے. تو اس لیے یہ وجہ تھی کہ اس پر ہم بات کریں، کہ بجائے اس کے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہم ہائے ہائے کریں اور یہ نعرہ لگائیں اس کو نکال دو، کیونکہ ہمارے حکمران شاید یہی چاہتے ہیں کہ ہم اسی تک اپنی توجہ رکھیں کہ اس کو نکال دو
اور پھر اگلے والی کے لیے ہم تالیاں بجانا شروع کر دیں. تو بنیادی طور پر یہ حکمرانی کا نظام کا سوال ہے جو کہ کسی ایک حکومت کے آنے یا جانے سے یا ایک فرد واحد کے آنے اور جانے سے ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ موضوع اس موقع پہ رکھا گیا. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا چونکہ ابھی حال میں تازہ واقعہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو، لیکن کل شام تک تو یہ تھا کہ ایک اگلا دھرنے والا دور چلنے والا ہے اس شہر میں. ابھی غالباً شیدہ ٹلی نے کوئی اعلان کیا کہ ایسا نہیں ہوگا، سوری وزیر داخلہ نے، اور وہ کوئی مکمکاؤ کر رہے ہیں. لیکن اس پر بھی تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تحریک لبیک ہے یا یہ جو رائٹ ونگ ہے بحیثیت مجموعی، ہم عموماً سوچتے ہیں ترقی پسند لوگ عموماً ان کے نظریاتی یعنی کہ یلغار پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، جو کہ دینا بنتا ہے، کیونکہ جس طرح کے وہ تنگ نظری اور جس طرح کا ایک خاص یعنی کہ عورت دشمن یا عمومی ایک یعنی کہ سیاسی آزادیوں کے مخالف ان کا نظریہ، اس پر تو بہت بات کر، یا ایک ظاہر ہے سب سے بنیادی بات اپنے مذہبی تصور کو دوسرے پہ مسلط کرنا بزور طاقت، وہ ضرور ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کون ان کے ساتھ جڑتا ہے، جو ان کا رینک اینڈ فائل ہے. تو اس پر بھی ہم اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ کلاس کا پہلو ضرور اس میں نظر آئے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کی پالیٹکس کلاس کی پالیٹکس ہے، لیکن وہ اس طبقے کو بہرحال اٹریکٹ کرتے ہیں جس کو شاید میں اور آپ بھی اپنی سیاست کی طرف لے کر. تو ساری بات مطلب بہت لمبا تعارف ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جو میں آپ کے سامنے آج بات رکھوں گا یہ ہوگا نہیں صرف اس لیے چونکہ ہمارے آئیڈیاز اچھے ہیں. اس کے لیے سیاست چاہیے، اس کے لیے طاقت چاہیے، یہ منوانا پڑے گا، ورنہ تو یہ باتیں تو آج سے 10 15 20 25 سال پہلے بھی کوئی کہہ سکتا تھا، یا آج سے 5 10 سال بعد بھی کوئی کہے گا، لیکن اگر کوئی سیاسی طاقت نہ ہو عوام کی، کیونکہ ورنہ تو جیسے میں نے کہا ہماری ساری بڑی جماعتیں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اس معاملے میں، اور ان کا جو اوپر والا جو بیٹھا ہوا ہے جو ان کا سرپرست ہے پنڈی والا اسٹیبلشمنٹ والا، وہ بھی نہیں کبھی چاہے گا کہ اس سے کوئی برعکس ہو، اور نہ ہی ان سے جو اوپر بیٹھے ہوئے جن کا آپ نے کل خبر سنی کہ جن کو پھر ہم نے ملٹری بیسز دینے کا ایک یعنی کہ جیسے ہم ہر نسل میں دیتے آ رہے ہیں. تو یہ باتیں تو ہماری میرا خیال ہے جاندار ہیں، لیکن آج اس پر میں بات تو نہیں کر پاؤں گا کیونکہ آج موضوع نہیں ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ اصرار کرتا ہوں کہ یہ اپنی سیاسی قوت کے بغیر یہ باتیں یہ کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی عملی ان کو شکل پہنانا اور ایکچولی وہ متبادل عمل میں لانا بہت مشکل ہے. تو آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو جو اناؤنسمنٹ تھا ہمارا اس سیشن کے لیے، تو اس کے ساتھ 2 ریڈنگ سرکولیٹ ہوئی. ایک یانس وارروفاکس کی ریڈنگ ہے جو کہ یونان کا سابقہ وزیر خزانہ ہے، جس پر میں اس لیے کم توجہ دوں گا کیونکہ میری ان پہ تنقید ہے کہ وہ بیسکلی مغربی معیشت اور مغربی سماج پر زیادہ توجہ دے رہے تھے اس تحریک، وہ کہ تھوڑا سا حوالہ ہمارے جیسے ملکوں کا بھی ہے. زیادہ جو جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ دوسری ریڈنگ ہے جس کو جیسن ہکل نے تحریر کی. اور اگر آپ نے اس پہ غور کیا تو ان کی جس بات سے وہ شروع کرتے ہیں وہ اس جملے سے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں آج بھی ڈی کالونائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے، ہمارا جو معاشی متبادل ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے اپنے آپ کو، اپنے سماج کو، اپنے تمام اس خطے کے رہنے والے لوگوں کو ڈی کالونائز کرنا. اب ان کا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ 2 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جب ڈی کالونائزیشن کا پہلا دور چلا دوسرے جنگ عظیم کے بعد، یعنی کہ جب یورپ کی 9 آبادیاں آزادی کی طرف گئیں اور ان کو فارملی پولیٹیکل انڈیپینڈنس دی گئی، تو اسی کو ہم ڈی کالونائزیشن کا مطلب تاریخ میں یا تاریخ دان ڈی کالونائزیشن کا دور، جیسے پاکستان اور ہندوستان جو ہیں 1947 میں بظاہر آزاد ہوتے ہیں انگریز سے،
انگریز سے تو چلو ایک سطح پہ تو آزاد ہوتے ہی ہوتے ہیں, حقیقی معنوں میں ہوئے نہ ہوئے, اسی لیے وہ جیسن ہکل آپ کی اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ڈی کالونائزیشن کا فارمل ایک عمل تو چلا, لیکن ڈی کالونائزیشن ان جس کو کہتے ہیں ایسنس, وہ آج تک ہم ڈی کالونائز نہیں ہوئے. تو بنیادی طور پہ جب معاشی متبادل کی بات ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے معاشی متبادل کی بات ہے, تو ہمیں صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرمایہ سے ہمیں نجات چاہیے, وہ تو ہمیں چاہیے, ہمیں سامراج اور نوآبادیاتی نظام سے بھی نجات چاہیے, کیونکہ جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کا ارتقاء, اس کی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جنم لینا اور اس کا پھیلاؤ, عالمی ایک نظام اس کا بننا ممکن نہ ہوتا اگر یورپ کی نو آبادیاں نہ ہوتی. مطلب اس کا بہت ہی سادہ لے لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہندوستان اسپیشلی امریکہ کی خانہ جنگی کے بعد 1860 میں جب امریکہ میں خانہ جنگی ہوئی, امریکہ اصل میں دنیا کا جو سب سے بڑا کاٹن سپلائر تھا, را کاٹن, کپاس, وہ امریکہ تھا. امریکہ میں خانہ جنگی ہوئی تو کاٹن کی سپلائی وہاں سے ایک دم سے اس کا وہ کم ہوا. تو پھر اس کے بعد 1860 کے بعد ہندوستان جو ہے, انگریزوں کا ہندوستان, انگریزوں کے قبضے میں جو ہندوستان تھا, وہ دنیا کا کاٹن سپلائر, سب سے بڑا کاٹن سپلائر بنا. کیوں بنا؟ کیونکہ انگریز نے اس خام مال کو, خام کپاس مال کو یہاں سے لے جا کر یا انڈیا کو محض کاٹن سپلائر ہی رکھنا تھا تاکہ شیفیلڈ اور مینچسٹر اور لیورپول کے انڈسٹریل فیکٹریز, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تقویت دی جائے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, لیکن اس کو ہر دنیا کی شے میں آپ کو نظر آئے گا. ہم سرگودا میں مالٹے پیدا کرتے ہیں یا کوئٹہ میں, اور وہی مالٹا جو ہے نا وہ کون سے کمپنی ہے, جو بھی کمپنی ہے, وہ امریکہ یا آسٹریلیا یا انگلینڈ میں ہوگی, وہ ہمیں ڈبے میں اس کو پیکج کر کے اس کی 10 گنا قیمت پہ واپس بیچتے ہیں. دس بیسک بائنری بٹوین, یعنی کہ ایگریکلچرل را مٹیریل کے پروڈیوسرز اور انڈسٹریلائزڈ اکانومیز کا, یہی سرمایہ دارانہ, عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی ایک بنیادی نشانی رہی ہے. حالانکہ وہ تبدیل بھی ہو رہی ہے, اس پر بھی میں آؤں گا, لیکن اگر ہم ماضی میں جائیں یا کم از کم جب ڈی کالونائزیشن کی شروعات ہوتی ہے لیٹ 1940s میں, ارلی 50s میں, تو ابھی تک اس وقت تک یہ تقسیم موجود تھی. ہم خام مال پیدا کرتے تھے, ہمارے عوام کھیتی باڑی کر کے خام مال پیدا کرتے تھے, اور وہ بڑے پیمانے پر امریکہ, یورپ جا کر ان کی انڈسٹری کو ایک طرح سے تقویت ملتی تھی. اور آپ اگر سٹیٹسٹکس دیکھیں گے, اسی جیسن ہکل نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ انگریز نے, برٹش نے انڈیا سے 45 کھرب ڈالر چوری کیے. چوری ہے نا, کیونکہ وہی خام مال جب آپ اس کو ایک اگلے سٹیج پہ ایک بنا بنایا کپڑا کی شکل دیتے ہیں اور اس پہ گیپ کا لیبل لگاتے ہیں تو اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے. لیکن وہ مال تو یہاں سے آیا, تو ایکچولی وہ جو ویلیو ایڈڈ ہے وہ تو ہم سے لیا گیا. اور ہر ایسی چیز میں تو مقصد کہنے کا یہ کہ ڈی کالونائزیشن صرف یہ تو نہیں تھا, یا اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ آپ ایک اپنا جھنڈا گاڑ دیں اور کہیں کہ ہم آزاد ملک ہو گئے. وہ جو معاشی تعلقات تھے, اینڈ آف کورس وہ معاشی تعلقات عالمی بھی ہیں, مغربی سامراج ورسز ایشیا, افریقہ, لاطینی امریکہ کی نوآبادیات, اور داخلی بھی ہیں کہ اسی نوآبادیاتی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر انگریز کے دور سے یہاں پہ ایک اشرافیہ ہے, ایک حکمران طبقہ ہے جس نے یہاں کے وسائل پر بھی داخلی طور پر بھی قبضہ کیا. وہ زمین ہو سکتی ہے, جو اس وقت جب ہم زرعی معیشت کی بات سوچتے ہیں تو زرعی زمین کا سوال ہو سکتا ہے. وہ یہاں پہ تھوڑا تھوڑا, اور اس پہ میں آؤں گا, ہمارے ہاں ایوب خان کے دور میں تھوڑی تھوڑی صنعت کاری بھی ہوئی, ٹھیک, لیکن کس کی ہوئی؟ ایوب خان کے بیٹے گور ایوب نے کی, اس کے جاننے والوں نے کی. اور اسی وجہ سے
اس وقت کے ایک بڑے مشہور ماہر اقتصادیات تھے محبوب الحق، تو انہوں نے کتنے خاندان تھے؟ 22 خاندان، کہ 22 خاندان ہیں جو کہ زمینوں کے بھی مالک ہیں، جو کہ جو بھی تھوڑی بہت صنعت ہے اس کے بھی مالک ہیں، اور جو کہ یہاں پہ، اور یہ بہت اہم ہے اس کو سمجھنا، مالیاتی اداروں کے بھی مالک ہیں۔ مالیاتی ادارہ مطلب بینک، مطلب جو پیسے کا کاروبار، جو پیسے کا سماج میں، معیشت میں جو پیسے کی گردش اور پیسے کے پھیلاؤ کا، اسپیشلی نجی بینکس، ایک تو ایک سینٹرل بینک بھی ہوتا ہے جو خزانہ ہوتا ہے، اس پر بھی میں آؤں گا۔ تو یعنی کہ عالمی سطح پر وہی مغربی سامراج صنعتی اور سابقہ نوآبادیات جو کہ زرعی معیشت میں جکڑے میں، اور داخلی طور پر اس زرعی معیشت میں بھی جس میں تھوڑی بہت کوئی صنعت کاری ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک مخصوص طبقہ اس کا فائدہ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے منظرنامہ جب پاکستان بظاہر آزاد ملک بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب جھنڈا گاڑ لیا اور نعرہ لگا لیا، لیکن معیشت ویسی کی ویسی، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یعنی کہ 13 اگست میں جب آپ ابھی تک انگریز کے غلام ہیں، اور 15 اگست جب آپ بظاہر انگریز سے آزاد ہو گئے، معیشت، اور نہ ہی کوئی کئی سالوں بعد تک کوئی زیادہ فرق ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کانسنٹریشن آف ویلتھ، یعنی کہ جو وسائل ہیں وہ اور زیادہ یعنی کہ مرکوز ہوئے داخلی اس طبقے کے پاس جو کہ انگریزوں کا ساتھ دیتا رہا، اور عالمی سطح پر، اب عالمی سطح پر صنعتی ملکوں نے اپنا یہ جس کو کہتے ہیں کہ بالادستی کیسے قائم، کیونکہ ایک بظاہر تو آپ کو اقوام متحدہ میں یہ ایک دوسرے کو برابر کے فریق سمجھتے تھے کہ اب پاکستان بھی اتنا ہی ایک اقوام متحدہ کا رکن ہے جتنا برطانیہ ہے۔ سو دیٹ دین ٹیکس دا فارم آف واٹ وی کال ڈیٹ۔ ٹھیک، آئے روز آپ جو آئی ایم ایف سنتے ہیں، تو آئی ایم ایف بنیادی طور پہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی ملک کا ایک بینک ہے نجی، یا کسی ملک کا ایک خزانہ ہے، وہ 12 ملک کی حد تک ہی ہے نا، یا چلو کوئی کمرشل بینک، نجی بینک ہے، وہ مختلف ملکوں میں اس کے برانچز ملیں گے، لیکن وہ ہے اس ملک کے اندر، ملک کے ہی طرح سے عوام یا اس کے یعنی کہ ان کو مالیاتی نظام کا حصہ بنانے، ایک عالمی مالیاتی ادارے ہیں، اور وہ بھی مائنڈ یو جب ڈی کالونائزیشن کا شروع والا دور ہے وہ اسی وقت وجود میں آتے ہیں۔ The World Bank and the IMF came into existence in 1945. ٹھیک، at a place called Bretton Woods. ٹھیک، اور اس لیے ان کو Bretton Woods انسٹیٹیوشنز کے نام، بظاہر تو ان کا کہنا تھا، دعویٰ یہ تھا کہ یہ عالمی معیشت کو استحکام دے، وہ یہاں پہ بہت بڑی گریٹ ڈپریشنز اور ریسیشنز کو ہونے سے روکیں گے، وہ بڑی انفلیشنر یعنی کہ قیمتوں میں اضافہ یا عالمی سطح پہ تجارت میں بہت بڑی اونچ نیچ سے نظام کو محفوظ رکھیں گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ سوچیں کہ نظام کو استحکام دینا، اس کا مطلب ہے اس تفریق کو برقرار رکھنا کہ جو صنعتی اور زرعی معیشتوں کے درمیان، اس تفریق کو برقرار رکھنا، سرمایہ کے مالکان اور دنیا کے بیشتر وہ لوگ جو کہ بے مالک ہیں، جو کہ پراپرٹی لیس ہیں، جن کے پاس صرف زمین پر کاشت کرنے کی قوت ہے یا فیکٹری میں مزدوری کرنے کی قوت ہے، ٹھیک، یا جن کے بچے آپ جیسے کوئی شاید تھوڑا سا زیادہ پڑھ لکھ کر سوچ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ سفید پوش ہو جائیں، لیکن وہ پہلے سے پراپرٹی کے تو لوگ نہیں تھے۔ تو نظام کو استحکام، ہمیشہ یہ یاد رکھیں جب کوئی کہتا ہے کہ ہم نظام کو استحکام دے رہے ہیں، تو معاشی طور پر تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر جو طبقاتی تفریق ہے ملکوں کے درمیان بھی اور ملکوں کے اندر، اگر بہت زیادہ، اگر تھوڑی سی ہم رعایت بھی ان کو دے دیں نظام کو مستحکم کرنے والوں کا جو نعرہ ہوتا ہے، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم از کم کوئی بڑی تبدیلی کو روکتے ہیں، رائٹ؟ تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بیسکلی اسی چیز کا نام تھا۔ Now I'm going to get to the crux of the matter. crux یہ ہے، اگر آپ
اکنامکس کا آپ کو الف بے پہ بھی نہ پتا ہو تو ایک عمومی طور پہ آپ سوچتے ہیں. IMF ہمیشہ ہمیں یہ کہتا ہے, جو کہ سننے اور سمجھنے میں تو مناسب بات ہے, یہ آپ کے جو خرچے ہیں آپ کی آمدنی سے زیادہ ہیں, یعنی کہ آپ ایک مستقل, آپ ایک خسارے میں رہتے ہیں, آپ خرچ زیادہ کرتے ہیں اور آمدنی آپ کی پوری, جیسے ایک گھر کا ایک نظام ہوتا ہے, آپ کی آمدنی ہے تو اس حساب سے ہی آپ آمدنی کے حساب سے ہی خرچہ کریں گے. ہاں اگر آپ زیادہ خرچہ کریں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ قرضہ لے کے. عمومی بات ہے نا, قرضہ لینا. قرضہ میں اپنے دوست سے لے لوں یا ایک ادارے سے لے لوں جس کا کام ہی قرضہ دینا ہے, یعنی کہ مالیاتی ادارے کا کام ہی, بینک کا. آپ اس پہ توجہ دیں نا, آپ جب اپنے بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں, آپ نے اس پہ سوچا ہے بینک کیسے پیسہ کما؟ بینک بھی تو ایک منافع کماتا ہے نا. کیسے؟ آپ نے تو پیسہ جمع کر دیا, ہم یہاں پہ 50 بندوں نے 100 روپے جمع کر دیے, تو 5,000 ہو گیا. 5,000 اب بینک کے پاس آ گیا. اب بظاہر تو آپ کسی بھی وقت, ہم سب بیک وقت بھی جا کر 100 واپس لے جائیں تو بینک نے تو کوئی تیر نہیں مارا, لیکن بینک تیر مارتا ہے جب تک کہ آپ وہ پیسے واپس لیں گے. وہ کیسے؟ اس کو ایک بتایا جاتا ہے what we call a required reserve ratio, جو کلاسیکل اکنامکس میں required reserve ratio مطلب وہ ریشیو ڈپازٹس کا جو اس کو رکھنا پڑتا ہے بائی لا. سینٹرل بینک اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں اتنا, جتنا لوگوں نے ڈپازٹ کیا پیسہ, آپ تمہیں اتنا پاس رکھنا پڑے, باقی تم قرضے کے طور پر کسی اور کو دے سکتے ہو. آپ نے شاید, یہ بہت ہی میں سادہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, بینک بیسکلی قرضے جب دیتے ہیں تو کسی اور کے پیسے کو قرضہ بنا کر دیتے ہیں, اس آسرے پہ کہ وہ سارے لوگوں نے جنہوں نے ہمیں ڈپازٹ دیا ہوا ہے وہ بیک وقت پیسے واپس نہیں لیں گے. اور سینٹرل بینکس جو کہ سرمایہ دارانہ نظام میں, سینٹرل بینک بھی تو سرمایہ داری کو تقویت دیتا ہے نا, تو سینٹرل بینک نجی بینک کو کہتا ہے کہ تمہارا ریکوائرڈ ریزرو ریشیو عموماً از اباؤٹ 0.2-0.25, یعنی کہ 4 حصوں میں سے 3 حصے ڈپازٹ کے آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. اور وہ جب کسی کو قرضہ دیتا ہے تو وہ دیتا ہے آن انٹرسٹ, سود, وہاں سے وہ کماتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کا پیسہ بڑا محفوظ ہے, آپ بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا کوئی انٹرسٹ, آپ کی بھی ڈپازٹ انٹرسٹ جنریٹ کرتا ہے. دیکھیں یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیپٹلزم از آلسو این آئیڈیالوجی, ایک نظریہ ہے نا کہ ہم سب اس کو اون کرتے ہیں کہ چلو ہم بھی اپنا بینک میں پیسہ جمع کرتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ خود اس بڑے مشین کا ایک پرزہ ہیں, ٹھیک, اور وہ پرزے کے طور پر یہ مالیاتی نظام چلتا ہے. سو دی IMF سیز ٹو پاکستان, جو کہ جس کی ایکسپورٹس خام مال ظاہر ہے اتنے ویلیوبل نہیں ہے جتنا اس کے امپورٹس ویلیوبل ہیں, چونکہ وہ انڈسٹریل مینوفیکچرڈ گڈس. ویسے تو پاکستان اب زیادہ امپورٹس, یہی باہر کی, ہم بہت چیزیں شوقین ہیں باہر کا کوئی چیز خریدنا, کنزیوم کرنا. اینڈ دی ادر بگ امپورٹ وی ہیو از انرجی. ہمارا سب سے بڑا امپورٹ جو ہے نا وہ تیل ہے, ٹھیک, یعنی کہ تیل ٹو سپورٹ آور انرجی ریکوائرمنٹس. مثلا اس کی بھی لمبی کہانی ہے, لیکن تیل ہم کیوں امپورٹ کرتے ہیں؟ چونکہ ہم نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو تیل دینا ہے تاکہ وہ بجلی پروڈیوس کریں, مثال کے طور پہ, اور بہت ساری چیزیں. اور آپ کو پتا ہے جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو باقی تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں, چونکہ اٹس این ان پٹ انٹو ادر اکنامک پروسیسز ایز ویل. اینی وے IMF آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کا تو مستقل خسارہ ہے, آپ کو لینا پڑے گا قرضہ. اچھا جب قرضہ آپ لیتے ہیں تو کوئی بھی بندہ مفت میں تو قرضہ دے تو وہ سود لگاتا ہے. IMF تو اس کے اوپر ایک اور بھی چیز آپ کو کہتی ہے, وہ کہتی ہے یہ شرائط ہیں, ان شرائط کو پورا کرو گے تو تمہیں قرضہ مزید ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے ہر دوسرے چیز ابھی بھی چل رہا ہے, شوکت ترین کبھی ادھر بھاگ, کبھی ادھر بھاگ, کبھی ادھر. ویسے اس کے لیے کوئی اتنی نئی بات نہیں, چونکہ وہ ادھر سے ہی رہ کر آیا زیادہ تر, جیسے
باقی رہ کر آتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر 2 دن بعد جی نہیں معاہدہ نہیں ہوا, طے نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ شرائط ہم پورے نہیں کرتے. اب وہ شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ آپ اپنی معیشت کو کھولیں, آپ باہر سے سرمایہ کاری کو آنے دیں. اب یہ آپ اور میں بھی عمومی سوچتے ہیں یار امن ہونا چاہیے, استحکام ہونا چاہیے تاکہ باہر سے سرمایہ کاری ہو. کیوں ہو اس پہ آپ نے سوچا ہے؟ تو حکمران ہمیں کہتے ہیں نا سرمایہ کاری ضروری ہے. سرمایہ کاری کیوں ہو؟ سرمایہ کاری کیا مجھے اور آپ کو فائدہ دیتی ہے؟ اس کو تو فائدہ دیتی ہے جس کے ساتھ وہ پارٹنرشپ کر کے کوئی کاروبار کر رہا ہے, ٹھیک. لیکن عام بندے کو کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک عمومی تصور رہا ہے ڈی کالونائزیشن. تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں ڈی کالونائزیشن کے دور میں, کہ دیکھیں ہم نے بھی اب صنعتی بننا ہے, ورنہ ہم جکڑے رہیں گے اس عالمی نظام کے اندر کہ صنعتی ملک وہ, ہم خام مال کے پروڈیوسرز ہی رہ جاتے ہیں, اور اس تفریق یا بگڑے ہوئے توازن میں ہم پھنسے رہیں گے. سو اتنا احساس تھا. مطلب کوامے نکرومہ جو کہ انڈیپینڈنٹ افریقہ کا پہلا لیڈر تھا, called the Gold Coast, what we now know as Ghana. In 1957 became the first independent nation state in Africa. تو کوامے نکرومہ نے جب اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی اس نے ایک بڑا مشہور ایک ایسے لکھا تھا, The Perils of Neo-Colonialism, کہ بظاہر تو ہم آزاد ہو گئے لیکن یہ معاشی تعلقات تو ویسے کے ویسے ہیں, ٹھیک. تو ہم اس سے کیسے نکلیں گے؟ ہم اپنے آپ کو ذرا محفوظ کریں یہ باہر کے آنے والے امپورٹڈ گڈز سے, جو کہ صنعتی ممالک ہمیں, کیونکہ ہمارے خود پیداوار نہیں ہے صنعتی, تو ہم ادھر سے ہی لینے پر مجبور ہیں. تو وقتی طور پہ ہم ان سے نہ امپورٹ کریں, اپنے ایک طرح سے بارڈرز کو بند کریں. اٹ واز کالڈ ویری انٹرسٹنگلی ISI. یہ ایک اتفاق ہے, بٹ اس وقت کے پروگریسو اکنامک بحثوں میں some form of Keynesianism, it was called import substitution industrialization. Literally کہ آپ امپورٹس جو لیتے ہیں ان کو سبسٹیٹیوٹ کریں اپنی انڈسٹریلائزیشن سے, آپ ان سے نہ لیں اور اپنی انڈسٹری کھڑی کر دیں, ٹھیک. تو یہ تھوڑی بہت شروع میں کوشش ہوئی 50s 60s میں. لینڈ ریفارمز کی بات ہوتی تھی کہ یار جو اندر بیٹھا ہوا ہے, جو انگریزوں کا تسلسل ہے, جس نے وسائل پہ قبضہ کیا, اسے لو اور تھوڑا سا تقسیم کرو, ٹھیک. لوگوں میں, عام کسانوں میں بھی تقسیم ہوگی, اور پھر یہ بھی ہوگا کہ تھوڑا سا جو وہ وسائل آئیں گے اس سے تو آپ اس کو مزید صنعت کاری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ایک عمومی ماڈل تھا 50s اور 60s کے ڈی کالونائزیشن کے دور. وہ اس میں اور نہیں تو کم از کم یہ تاثر تھا کہ آپ اس کلونیل طرز اس تعلق سے نکلنے کی تو بات کر رہے ہیں, اس کی خامیاں بھی تھیں, وہ کتنا چلا نہ چلا. لیکن بائی دا 1970s بیسکلی دی IMF اینڈ دا ورلڈ بینک اور مجموعی طور پہ مغربی جو معیشتیں تھیں, انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ جو ہماری سابقہ نو آبادیاں ہیں یہ اتنے چوڑ ہیں کہ اپنی مرضی سے بارڈر بھی بند کر دیتے ہیں اور انڈسٹریلائزیشن کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو بیسکلی واٹ وی ناؤ نو ٹوڈے ایز اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز, پاکستان کی تاریخ میں 13 دفعہ ہم نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی ہے. اور جو میں نے شروع میں بات کی, ہر دورے 88 کے بعد ہر دورے حکومت میں ہم نے کی. کوئی ایسی حکومت گزری نہیں جس نے IMF سے قرضہ لے کر اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ بھی اگر آپ غور کریں اس جملے پہ بڑا دلچسپ ہے. اسٹرکچر یعنی کہ ڈھانچہ, اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اس کو کوئی بنیادی طور پر اس کو شفٹ کرنا ہے. بظاہر تو میں اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بنیادی نوعیت کی تبدیلی چاہیے, لیکن اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ فار دی IMF اور فار گلوبل کریڈیٹرز مینٹ کہ جو تھوڑی بہت آپ نے ڈی کالونائزیشن کی آڑ میں اپنے معیشت کو تحفظ دے کے کچھ انڈیپینڈنٹ انڈسٹریلائزیشن کا نعرہ ہی لگایا, صحیح نعرہ لگا کے اپنے بیٹے کو دے دیا گور ایوب کو, چلو جو بھی ہے, لیکن یہ نعرہ بھی خطرناک ہے. یہ آپ کو کس نے باور کیا کہ آپ آزاد ہیں؟ تو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ بیسکلی مینٹ
them giving us loans and saying کہ آپ معیشت کھولو, بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کھولو, یعنی کہ وہی باہر سے آئے ہوئے گڈز اینڈ سروسز ہماری مارکیٹ کو فلڈ کریں. ٹھیک, بیرونی سرمایہ کاری اب یہاں پہ آ کر ایک وقت کے بعد جو آپ کو نظر آتا ہے, اب تو صنعت کی تو بات ہی نہیں ہے. اب تو ہر بندہ جو سرمایہ کار ہے وہ کہتا ہے کہ میں زمینوں پہ قبضہ کروں اور بیریا ٹاؤن بناؤں اور میں پلاٹ فروش کروں. اینڈ دس از واٹ وی کال سنس دا 1970s and 80s عالمی سطح پہ جو عالمی معیشت ہے اس کے اندر جو فائنینشلائزیشن یعنی کہ مالیاتی اثاثوں کا جو ایک آپ کہہ رہے ہیں یلغار ہے, یا مالیاتی اثاثوں کو جمع کرنا ہی یعنی کہ معیشت اسی کے گرد. پہلے تو صنعت کاری کی بات ہوتی تھی, تو وہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ آتا بھی ہے, یا تو وہ زمینوں پر قبضہ کر کے یعنی کہ اس طرح ملی بھگت کر کے اس کو مالیاتی اثاثے بنانے کے چکروں میں ہے, یا وہ جیسے ایون انگریزوں کے دور میں تھا وہ قدرتی وسائل پر قبضہ کرتے ہیں, آپ کے پہاڑوں کو کاٹ کر معدنیات لے جاتے ہیں, آپ کو ریکودک اور سینڈک سے سونا اور چاندی لے جاتے ہیں. ٹھیک, آپ کے پوری مکران کی کوسٹل بیلٹ پہ اوڑ مارا, پسنی, گوادر, ٹھیک, وہاں پہ بڑے بڑے اب بیرونی باہر کے ملکوں کے بڑی بڑی سمندری جہاز آ کر مچھلی کے کاروبار پہ قبضہ کر گئے ہیں, مقامی لوگوں کے لیے کچھ بچا نہیں. ٹھیک, اس طرح کی بے شمار مثالیں. تھر کا کوئلہ, ٹھیک, اور یہ اس میں سب کچھ میں ہم بھی کہیں نہ کہیں ہم اس نعرے کا کہیں نہ کہیں ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں ترقی تو ہونی چاہیے. ٹھیک, اگر بیرونی سرمایہ کاری سے ہی ہوگی تو یہ بھی ٹھیک ہے, بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے عملی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ویلتھ کی کانسنٹریشن بڑھتی چلی گئی ہے. جن کے پاس ہے, جن کے پاس مال ہے, دولت ہے, جو بڑے پہلے سے بڑے سرمایہ دار ہیں, جو ملک کے حکمران ہیں, جو ریاستی ادارے ہیں, وہ بھی مل کر اس بیرونی سرمایہ کاری میں بندر بانٹ کرتے ہیں. ٹھیک, دوسری بات یہ, آج تک آپ غور کریں کہ آپ کا پاکستان کے جو ایکسپورٹس ہیں آج تک کیا ہیں, وہی را مٹیریلز کے جو تھوڑا بہت آپ کوئی کپڑے کا کوئی آپ تھوڑا سا کاروبار کر کے آپ باہر بیچتے ہیں. دوسرا بڑا آپ کے پاس جو ایکسپورٹ ہے, جو ڈی کالونائزیشن کے دور, اوریجنل دور میں بھی شاید ایک خامی رہ گئی اس معاشی تصور کے کہ ہم نے آزاد ہونا ہے معاشی طور, وہ ہے لیبر. پاکستان کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ ہے, جس سے سب سے زیادہ آپ نے دیکھا نا گورنر اسٹیٹ بینک نے کیا کارنامہ انجام دیا اس دن, کہ انہوں نے ثابت کیا کہ روپیہ کے ویلیو کا کم ہونا یہ بہت فائدہ مند ہے, کیونکہ اب ریمیٹنسز زیادہ آئیں گے. اچھا, یہ ایک تصور ہے کہ ہم باہر مزدور بھیجتے ہیں, ہمارے پاس اس کو کچھ دینے کے لیے ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, جو بندہ جا کر دبئی یا سعودی عرب وہاں پہ بیل بکریوں کی طرح ایک کمرے میں 8-8 10-10 نوجوان لڑکے مزدوری کرتے ہیں, اور وہاں پہ ان کے خلاف بدترین نسل پرستی ہوتی ہے, ریسزم کا وہ شکار ہے مسلمان بھائیوں کے ہاتھ, وہی جو ان کو ہم مسلمان بھائی کہتے ہیں, وہ کوئی ہمیں کوئی برابر کا انسان نہیں سمجھتے. وہاں پہ وہ آ کر ہم سے روڈیں بنواتے ہیں اور وہ کنسٹرکشن کا کام کرواتے ہیں. وائی؟ بیکاز وی ہیو نو امپلائمنٹ ان آور اون کنٹری. تو ون آف دا بگ پرابلمس ود دا ڈی کالونائزیشن پروجیکٹ 50s and 60s کا, صنعت کاری کا تصور ضرور تھا کہ اپنی صنعت ہونی چاہیے, زمین کو اثر نو تقسیم کرنے کا دعویٰ یا تصور ضرور تھا, وہ ہوا نہیں ہوا یہ ساری الگ بحث ہیں, لیکن تصورات تو تھے. واٹ وی مسڈ آؤٹ یعنی کہ کیپٹل کو, سرمایہ کو تقویت دینا اور مغرب سے کیچ اپ کرنے کا تصور تھا کہ ہم اپنی معیشت کو ترقی دیں تاکہ مغرب کے شکنجے سے باہر نکلیں. یہ بات اچھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک اس میں خامی تھی کہ ایکچولی مزدور کا, لیبر کا, جو آپ 22 کروڑ عوام میں آپ دیکھیں کہ عام وہی ہے نا جس کے پاس کوئی بڑی جاگیر نہیں ہے, جس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے, وہ مزدوری کرتا ہے نا, اس کو کہیں روزگار چاہیے. اس وقت بھی وی ہیڈ نو پروجیکٹ فار لیبر. واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو ود دس لیبر؟ جب دیہات سے بندہ شہر کی طرف آتا ہے یا دیہات میں مشینری آتی ہے اور
10 بندہ ہل چلاتے تھے، اب ایک بندہ ٹریکٹر چلا کر 9 بندہ بیکار ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دیہات چھوڑ کے یا زراعت چھوڑ کے کچھ اور کرے گا نا. ٹھیک، پہلے تصور یہ تھا کہ زراعت سے اس کا روزگار ختم ہوگا تو وہ صنعت لگے گا اور وہ صنعت میں جا کر مزدور بنے گا. اب تو کوئی صنعت والا سین بھی نہیں ہے کہ صنعت کوئی لگتا ہو بڑے پیمانے پہ. ٹھیک، تو بیسکلی فرام دا 1970s جب گلف مائگریشنز کھلی تو لوگ پھر روٹی روزگار کے لیے کیا کرتے ہیں؟ باہر جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات آپ کی معیشت میں، and this is another problem with for instance Varoufakis's conceptualization. اگر آپ دوسرا جو مضمون ہے ویروفاکس کا، اس میں کوئی ذکر نہیں، ہکل کے مضمون میں بھی اس کا ذکر کم ہے. پاکستان جیسے ملکوں کی اگر لیبر فورس کو آپ سٹڈی کریں، اسٹیٹسٹکس، اپروکسیمیٹلی 40% آف آر لیبر فورس، یعنی کہ جو سو کال پروڈکٹیو لیبر تو گھر پہ بھی ہوتا ہے، جو بچہ پالنا، کھانا پکانا، بھائی جو کرتا ہے اس کو پتا ہے نا، جو نہیں کرتا اس کو لگتا ہوگا نا لیبر صرف اسی کو کہتے ہیں جو باہر ہے. تو اس بحث کو ذرا ایک دفعہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ایک فیمنسٹ اکنامکس میں ایک بڑی بحث ہے کہ what do we call labor, what is production, but let's say out of home production, اس our labor force is about 90 to 110 million جو بظاہر آدھی آبادی کہنے. ٹھیک، 40% سیلف ایمپلائڈ ہے، وہ کسی کے ہاتھ مزدوری نہیں کر رہے، ان کو ملازمت نہیں ملی، وہ تنخواہ دار نہیں ہے، وہ سیلف ایمپلائڈ، یعنی کہ ریڈی لگا دیا، کوئی چھوٹی موٹی چھبر ہوٹل شروع کر دیا. آج کل کے زمانے میں جو آپ لوگ بڑے گیگ اکانومی کے چیزیں کرتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا سروس پرووائڈ کرتے ہیں، سیلف امپلائمنٹ نا، آپ اپنے آپ کو امپلائی کر. تو اتنی بڑی جو 40% لیبر فورس سیلف امپلائڈ ہے، تو دیٹ مینس ہمارے پاس کوئی آسان حل نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم ڈگڈگی بجائیں، صنعت لگائیں. ٹھیک، تو ہمارا سارا مسئلہ، بیکاز بیسکلی میرے نزدیک معیشت کا جو سوال ہے وہ یہی تو ہے کہ لوگ، ٹھیک، اگر کوئی بندہ سیلف امپلائڈ ہے، کسی کے ہاتھ مزدوری کرتا ہے یا جو بھی اس کی کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت سے اس کا تعلق ہے، جو بھی ہے، فار می دس از دا پرپز آف تھنکنگ اباؤٹ اکنامک ڈیولپمنٹ. اینڈ جو جیسن ہکل آپ کو اسی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ آئی ایم ایف والے آ کر کہتے ہیں کہ یار آپ کے تو خرچے پورے نہیں ہوتے، قرضے لیں. ایک بات تو جیسن ہکل کے مضمون میں یہ ہے، ہم کیوں قرضے لیں، ہم خسارہ پورا کیوں کریں، اس پہ ذرا غور کریں. یہ بات عجیب لگے گی، بٹ واٹ ہی کالز ماڈرن مانیٹری تھیوری، MMT. اینڈ میں تو بہت عرصے سے، جب اس کا نام MMT نہیں بھی تھا تو 20 سال پہلے بھی یہ بحثیں ہوتی تھی، جب IMF ورلڈ بینک کے قرضوں کی بات ہوتی تھی تو میں تو یہی کہتا، لوگ کہتے تو پاگل پن ہے کیا کہ ہم خسارے میں، تو ہم خسارہ کیوں پورا کریں. ہم کوئی گھر کی بات تو نہیں کر رہے، ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. ایک ملک کا خسارے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ملک کا خسارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمدنی X ہے اور آپ کا خرچہ Y ہے اور Y X سے زیادہ ہے، تو جتنا Y اور X کا فرق ہے سینٹرل بینک اتنے روپے چھاپ دے. یہ ممکن ہے نا؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب اس پہ تھوڑا سا، اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ پاگل پن ہے، اس پہ ذرا غور کریں. دنیا کا سب سے ڈیفیسٹ، سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ کس، یعنی سب سے بڑا خسارہ کس ملک کا ہے؟ امریکہ. امریکہ کو کوئی جا کر کہتا ہے خسارہ پورا کرو؟ ہم سب امریکہ کے خسارے کو ہم پورا کرتے ہیں. کیسے؟ ہمارا سینٹرل بینک یا دنیا کے تمام سینٹرل بینکس، اور یہ بھی آپ سنیں گے نا کہ جی ہمارے فورن ریزروز بڑے لو ہو گئے، ہم تیل کی امپورٹس کے برابر ہمارا ایک ہفتے کا، مہینے کا بھی فورن ریزرو نہیں. فورن ریزرو کیا مطلب ہے؟ ڈالرز، US ڈالرز. دنیا کے بیشتر سینٹرل بینکس فورن ریزروز US ڈالرز میں رکھتے ہیں. یہ ان کی مجبوری کیوں ہے؟ ان کی مجبوری یہ اس لیے ہے کیونکہ مالیاتی نظام کا مالک
وال اسٹریٹ ہے. مالیاتی نظام کے رکھوالے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ہیں, which are stakeholder decision making institutions. Stakeholders جتنا پیسہ, so اس کا مطلب ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بائی لا has to be an American. IMF president by law has to be European. اور ان اداروں کی ڈیسیجن میکنگ بھی is based on کہ امریکہ اور یورپین ممالک کا, چونکہ اس میں فنڈنگ زیادہ تو ڈیسیجنز بھی ان کے پاس ہیں. سو دس آئیڈیا کہ خسارہ ہم نے پورا کرنا ہے. امریکہ ہیز اے فسکل ڈیفیسٹ آف ٹریلینز آف ڈالرز. آپ سوچ ہی نہیں سکتے, مجھے تو فگر بھی نہیں میں آپ کو ایگزیکٹ بتا سکتا. اٹس ان دا ٹریلینز آف ڈالرز. وہ کبھی بھی ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنا خسارہ پورا کرنا ہے. ٹھیک, اٹس بیکاز دیئر ڈالرز فلڈ دا ورلڈ, اور لوگ اور سینٹرل بینکس ان کی ڈالرز خریدنے کے اور ان کے لانگ ٹرم, جس کو بانڈز کہتے ہیں, لانگ ٹرم یعنی کہ گارنٹیڈ ریٹرنز, جو ایک سرکاری بانڈ ہوتا ہے, وہ تمام دنیا کے ملک بھی خریدتے ہیں, انڈیپینڈنٹ انویسٹرز بھی خریدتے ہیں. تو یو ایس ڈالر جو ہے نا, وہ دنیا کا ڈیفالٹ کرنسی ہے. اس کے نتیجے میں وہ خسارے میں ہیں, لیکن ان کو کبھی یہ سوچنا نہیں پڑتا. اور بھی ملک خسارے میں, مغرب کے بہت سارے ملک خسارے میں ہوتے ہیں, ان کو کبھی کوئی آئی ایم ایف ورلڈ بینک آ کر ڈنڈا نہیں چلاتا ان کے سر پہ کہ تم اپنے خرچے پورا کرو یا آمدنی بڑھاؤ. Not that we should not think about these questions. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, خرچے ہمیں بالکل کم کرنے چاہیے, ایک خرچہ خاص طور پہ, تاکہ نازک دور سے بدبخت سے نکل جائیں. ضرور ہمیں خرچہ کم کرنا چاہیے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آمدنی ہمیں ضرور بڑھانی چاہیے, وہی نازک دور والوں سے بھی کچھ لے کے, اور بھی مالدار طبقات سے لے کے, ملک ریاض ٹائپوں سے لے کے, یہاں پہ تمام بڑے بڑے بدماشوں سے لے کے, ضرور فورن کمپنیز جن کو ہم کھلی چھٹی دیتے ہیں کہ آپ پیسہ کما کر لے جاؤ, which is also one of the IMF's major conditionalities, کہ جو بائر کا جو پیسہ آئے بھی اور مرضی سے جائے بھی, فری انٹری اینڈ ایگزٹ آف کیپٹل. تو یہ چیزیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. لیکن جب پورا آپ کے معاشی ماڈل اور معاشی اصلاحات کا سارا چکر اسی کے گرد گھما دیا جائے کہ آپ خسارہ پورا کریں, آپ نہیں پورا کریں گے, ٹھیک, تو آپ کو اور زیادہ سخت شرائط پوری کرنی پڑے. یہ تو بلیک میلنگ ہے, بدماشی ہے, لٹرلی مالیاتی بدماشی ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. طاقت ہے, چونکہ دنیا کی معاشی طاقت, مالیاتی طاقت جہاں پہ ہے, تو وہ ایک اس کے حساب سے وہ آپ پر شرائط لاگو کرتے ہیں, اور آپ کو اس طرح کی پالیسیز کو اپنانے پر مجبور کرتے ہیں, جو کہ بیسکلی ثابت کرتے ہیں کہ کالونیل تعلق یا وہ رشتہ ابھی بھی ایک شکل میں قائم ہے. رائٹ, یہ ابھی بھی کسی شکل. Now what Hickel is saying about modern monetary theory is کہ we do have the capacity to print as much money as we need. آپ کیوں نہیں کرتے لامحدود؟ اس کی وجہ ہے کہ پیسہ اگر بہت زیادہ گردش کرنا شروع کر دے تو قیمتیں, وہ ایک اس کا, that's not what's happening right now by the way. ابھی یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے, اور بھی مسائل ہوتے ہیں, لیکن یہ ممکن تو ہے نا. ابھی آج ہم alternatives کی بات کر رہے ہیں. I'm just trying to impress upon you the need to think beyond کہ جو عمومی روایتی اکنامکس ٹیکسٹ بکس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے. میں گھر کی بات نہیں, گھر کے اندر تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ کی آمدنی کم ہے, خرچہ زیادہ ہے, تو آپ کتنا عرصہ ایسے چلا لیں گے. لیکن یہ ایک ملک کی بات ہے, ٹھیک, ملک کے ادارے, مثال کے طور پہ تعلیم ہے, آپ سب بیشتر یہاں پہ تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں, ٹھیک. تعلیم کا شعبے کا چلانے کا مقصد پیسہ کمانا ہے, یا ایک خدمت, یا ایک شعبے کے اندر لوگوں کو ایک سہولت فراہم کرنا؟ یہ ایک سوال ہے نا. دیکھیں, اکنامکس, we're talking about economics. Is it taken for granted کہ اکنامکس کا مطلب یہی ہے کہ ہر شعبے میں سے پیسہ کمانا ہے, ہر شعبے میں سے منافع نکالنا ہے؟ غور کریں اس پہ بھائی. نہیں, not for me. ایک ملک ہے, مقصد یہ ہے کہ سب کو تعلیم ملے,
سب کو علاج معالجہ ملے. ٹھیک, منافع کمانا تو اس کا مسئلہ ہے نا جو منافع خور ہے. ملک کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ ملک میں کہیں کہ جی تعلیمی شعبہ بھی منافع بخش ہو, جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے آئے روز, یہی ہے نا منافع بخش ہونا. آپ سے فیس بڑھتی چلی جائے, آپ سے لیتے چلے جائیں, سہولت آپ کو دیں یا نہ دیں, آپ اس چکر میں اس لیے کیونکہ آپ کو ڈگری چاہیے تو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. تعلیم کا معیار جو مرضی ہو. ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں جس کی وجہ سے پھر یہ ایک تصور بنا کہ تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بیچ دیا جائے کیونکہ یہ منافع بخش نہیں ہے, کیونکہ یہ خسارے میں. ریلوے, کوئی بھی, ٹیلی کمیونیکیشنز, اسٹیل, ملک کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جس کا مقصد ہے ملک کے عوام کو سہولت فراہم کرنا. اب ریلوے جو ہے ایون انگریزوں کے دور میں کوئی اس طرح منافع بخش نہیں تھا, بیکاز اٹ سروز اے پرٹیکولر پرپس. ٹھیک, ایک کم قیمت پہ, کم خرچے پہ ایک پبلک فیسلٹی ہے نا. مائنڈ یو, ریلوے کی اگر میں کہانی بتاؤں تو ایک اور زیادہ پھر مسئلہ ہو جائے گا. ریلوے بالکل ٹھیک چلتا تھا 1982 تک. 1982 میں ایک اور ادارہ بنایا گیا جس سے تمام ریلوے کی فریٹ ٹریفک, کارگو چھین لی گئی. اس کا نام ہے نیشنل لاجسٹکس سیل. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیشنل لاجسٹکس سیل کو کس نے بنایا؟ ان صاحب کا نام تھا جنرل سعید قادر, جو کہ وزیر ریلوے تھے. جسٹ ٹو گیٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ کہ جو ہم معیشت کے ایون روایتی تصورات کے تحت نہیں چلتے تو اس کی بھی ایک سیاسی وجہ ہوتی ہے. بٹ ایون اف سم ون سیڈ ٹو می کہ ریلوے خسارے میں, آج سے دیٹس فائن. ریلوے کا پرپس ہے لوگوں کو سہولت فراہم کرنا. ریلوے کا پرپس یہ نہیں کہ وہاں, بٹ what has happened in the last 30 or 40 years is کہ ڈی کالونائزیشن کے دور کے جو تصورات تھے کہ ہم نے آزاد ہونا ہے, ہم نے اپنے عوام کو تمام سہولیات فراہم کرنا ہے. کسان جو بے زمین ہے اس کو بڑے زمیندار سے زمین لے کر اس کو دینا ہے تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے. ٹھیک, مزدور کو اگر وہ کسی صنعتی ادارے میں کام کرتا ہے تو اس کو پروٹیکشن دیا جائے, اس کو رہائش دی. کالونیز ہوتی تھی نا ریلوے کی, سرکاری اداروں کی. پرپس, واٹ از دا لاجک آف دیٹ؟ اس کا پرپس یہ تو نہیں کہ پیسہ کمایا جائے جیسے ملک ریاض پیسہ کماتا ہے. اس کا پرپس تھا کہ اس ملازم کے اور اس کے بچوں کو رہائش کی پریشانی نہ ہو. ٹھیک, اس کو تعلیم بھی دی جائے, اس کو صحت بھی دی جائے. یہ سارے تصورات ڈی کالونائزیشن کے دور کے فرام دا 70s آنورڈز ان کو دھکیل کر ان کو فرسودہ, پسماندہ, انیفیشنٹ, ان پروفیٹیبل, تمام ہماری معیشت کی زبان مارکیٹائز ہو گئی. جیسے بازار یا مارکیٹ کی لاجک ہے وہ تمام معیشت اس لاجک کے تحت آ. تو پھر تو بہتر یہی تھا کہ انگریز کو ہم باہر ہی نہ نکالتے. دیکھیں جی, ڈی کالونائزیشن کا کچھ چکر تھا نا, تصور تھا. اٹ وازنٹ جسٹ کہ جھنڈا گاڑ دو اور کہو کہ ہم آزاد ہیں. مینٹ کہ وہ جو ڈیپ معاشی سماجی تعلقات ہیں ملک کے اندر بھی اور ملکوں کے درمیان بھی. اینڈ 50s اور 60s میں کم و بیش خامیوں کے ساتھ ایسی کوششیں ہوئی. بٹ فرام دا 70s آنورڈز لارجلی اب IMF اور ورلڈ بینک کا گرفت ہماری معیشتوں پہ بڑھا اور ان کی شرائط آئے, اور ان کی شرائط بنیادی طور پہ ہمیشہ اسی چیز کے گرد, ڈیفیسٹ کنٹرول کرو, خرچہ کنٹرول کرو. ٹھیک, کیونکہ آپ کی آمدنی اتنی ہے نہیں. کیوں نہیں آمدنی اتنی؟ کیونکہ آپ صنعتی ملک ہے, صنعتی چیزیں آپ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ فاسل فیول پروڈیوسرز ہیں, تیل آپ سے لیتے ہیں بمائے مسلمان بھائیوں سے, سعودی عرب وغیرہ سے. ٹھیک, تو صاف ظاہر ہے ہمارا تو کبھی بھی خرچہ پورا نہیں ہوگا. ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو توازن ہے وہ تو بگڑتا چلا جائے گا. وہ بہتر ہونے کی بجائے بگڑتا چلا گیا ہے. رائٹ, ایچ گورنمنٹ دیٹ کمز ہیز کریٹڈ اے بگر اینڈ بگر ڈیفیسٹ دین ایور بفور. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جو حکومتیں آتی ہیں ان کا بھی کوئی ول نہیں ہے کہ وہ واپس ان اسٹرکچرل چیزوں کے پر جائیں. مثلا ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نواز شریف سارا پیسہ لے کر باہر چلا گیا, اس کو پکڑ کر واپس کرو. ٹھیک,
کبھی پینڈورا آ جاتا ہے تو کبھی پیناما آ جاتا ہے. آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ پینڈورا اور پیناما تو ثابت یہ کرتا ہے کہ جو بھی پیسہ یہاں سے لے کر آف شور کمپنی میں لگتا ہے اٹس آل لیگل. انلیگل تو نہیں ہے یہ. آپ نے غور کیا سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے, دوسری جنگ عظیم سے لے کر آج تک وہ غیر جانبدار ہے, وہ کبھی بھی کسی جیو پولیٹیکل جھگڑے میں پڑتے نہیں. کیوں؟ بیکاز دا سوئس بینکس, زیورک کے بینکس, وہ دنیا کے تمام بڑے بڑے منافع خوروں کے پیسہ ادھر, وہ کسی جیو پالیٹکس میں حصہ اس لیے نہیں ڈالتے چونکہ وہ سب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یار ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے تم نے پیسہ کہاں سے کمایا, ہمارا بینک آپ کے لیے موجود ہے. رائٹ. سو جب عمران خان نواز شریف کا نام لیتا ہے تو وہ ذرا ڈنڈی مارتا ہے. یہ ایک نظام ہے, یہ عالمی کریڈیٹر بھی اس کا حصہ ہے اور لوکل جو اس کا دلال بھی حصہ ہے. یہاں کا حکمران جو کہ ایک دوسرے کو گالی ضرور دیتا ہے لیکن اس ڈی کالونائزیشن کے ان بنیادی اصولوں کو جو مطلب ملکوں کی آزادی سے 20-25 سال بعد تک تو کم از کم منظر عام پر تھی, ان کی وہ بات نہیں کرتے. وہ لیبر کے بارے میں ان کا کوئی منصوبہ نہیں سوائے یہ اس کے کہ بارڈر کھول دو, کسی جگہ بھیج دو. they have nothing, they have no project کہ how do we absorb جو لوگ دیہات سے شہر, آپ سب جن کا کوئی چھوٹے شہر سے کوئی دیہات سے تعلق ہے, آپ آ کر ڈگری لیتے ہیں, آپ کا کیا مستقبل ہے؟ Is there any project? آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی حکومت نے آپ کو ٹھوس بتایا ہے کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے اگلے 10-15 سال میں, this is how we are going to generate employment. They don't have a plan. کبھی پلان یہ ہے کہ جی چین سرپرست ہے تو چین آ کر صنعت لگائے گا تو نوکریاں لگ جائیں گی. کوئی خاص پلان نہیں ہے. بہرحال یہ بھی بس یہی ہے کہ جی کتنی 10 لاکھ نوکریاں, یا نہیں 1 کروڑ نوکریاں, 1 کروڑ 10 تو میں کم بتا رہا ہوں. سو دیز آر لارج اسٹرکچرل ایشوز جس کا ایک تو یہ جیسے میں نے شروع میں بات کی, پہلے ہم تھوڑا سا اپنی تاریخ کے ساتھ اپنے آپ کو واقف کریں کہ تاریخ میں جب یہ ملک سیاسی طور پر آزاد ہوئے تھے تو ایک معاشی متبادل کی بھی بات تھی. اٹ وازنٹ آپ سمجھتے نا کہ یہ ہم بائیں بازو کے لوگ ہیں تو ہم بس 1-2 نعرے لگائیں گے کہ جی ذاتی ملکیت ضبط کرو اور بھی سب, اتنا ہم بھی مطلب اس سادگی کا یہ سادہ لہو بات نہیں ہے. اس پہ پوری پروگریسو مطلب ایک لہر تھی 60s-70s تک, اور اس پر لوگوں کے بڑے بڑے پروپوزلز تھے. In the United Nations there was a group of 77, اس کو G77 کہتے تھے, and in 1973 the group of 77 countries presented a charter for what they called the new international economic order. ٹھیک, یہ سارے یہی تصورات تھے نا کہ یہ ہمیں اس صنعتی ورسز زرعی تقسیم سے نکلنا ہے, ہمیں قرضوں کے بوجھ سے اور یہ ڈیفیسٹ کا جو ایک یلغار کا تصور ہے کہ جی آپ ڈیفیسٹ بڑھاتے چلے جائیں US ڈالر کی ہیجمنی کی بیس پہ, لیکن ہمارے اوپر ڈنڈا ہو کہ, اور وہ بھی سلیکٹو ڈنڈا, جب لوگوں کے سہولت, تعلیم, صحت, روزگار دینے کی بات ہے وہ خرچہ کم کرو. ٹھیک, جب افغانستان میں جہاد کرنا ہے تو لامحدود ہم خود آپ کو پیسے دیں گے تاکہ آپ کی دفاعی صنعت جو ہے نا اور ترقی کرے. غور کریں آپ, یہ اسی دور کی بات ہے نا. یس, تو یعنی کہ یہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے واقف کرنا ہے. There's 2 more things that I want to emphasize. دوسری بات, ایک اور بات یہ ہے کہ اب جو صنعتی ترقی کا جو پورا تصور تھا, جو عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے 400-500 سال کے اندر رہا ہے, جو مغرب کی بھی دنیا پر بالادستی کا ایک باعث ہے, ٹھیک, وہ بھی ہمیں اثر نو سوچنے کی ضرورت ہے. The world since the 1970s has shifted away from this idea of industrialization towards financialization. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, اب پہلے ایک بندہ پیسے والا تھا جس کو ہم سرمایہ دار سمجھتے ہیں, وہ پہلے فیکٹری لگاتا تھا اور مزدوروں کو بھرتی کرتا تھا اور ان کا استحصال اس لیے کرتا تھا کہ تنخواہ کم دے. اب وہ فیکٹری نہیں لگائے گا, اب وہ جا کر
ایک ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اپلائی کرے گا اور وہ اسپیکولیٹو، اور یہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم کا مطلب ہے کہ پلاٹ فائلیں ہوتی ہیں پلاٹوں کی، اور فائل بکتا ہے. پلاٹ تو بعد میں بکے گا نا، پہلے تو فائل پوری ایک اس کی اسپیکولیشن ہوتی ہے، اور یہ ہر جگہ ہے. اور جو آپ تھوڑا سا شہر سے باہر جائیں مضافاتی علاقے میں جہاں پہ پہلے زراعت ہوتی تھی، وہ زراعت پہلے تو ہم سوچیں زراعت ختم ہوگی صنعت، اب زراعت ختم ہوتی ہے تو سیدھا فائنینشلائزڈ ایکومولیشن ہے، مطلب مال دولت کو جمع کرنا وایا اسپیکولیٹو فائنینس. وہ ہاؤسنگ اسکیموں کی بھی شکل میں، وہ اسٹاک مارکیٹ کی بھی شکل میں. اس ویلو فاکس کے مضمون میں بڑا دلچسپ تھا کہ غالباً اگست 2020 کی اس نے مثال دی کہ لندن میں اعداد و شمار آئے کہ معیشت کو جھٹکا لگا اور معیشت جو ہے نا اس کنٹریکٹ ہوئی ہے، انکم ہوئی ہے، اکنامک کووڈ کے لاک ڈاؤنز تھے. اسی دن اسٹاک مارکیٹ کا ویلیو 2% بڑھ گیا. تو اس پہ یہ جو اس کو سٹا بازی کہتے ہیں نا، جو پیسے پر اسپیکولیشن ہے، اس کا زمینی معاشی سرگرمی سے کوئی ضروری نہیں ہے تعلق، کیونکہ آپ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں نا کہ آنے والے کل میں یہ فائل یا یہ پلاٹ بہت مہنگا ہوگا. اب یہ خطرناک بھی گیم ہے، کیونکہ جیسے میں نے بینکوں کی بات کی، اگر 20% سے زیادہ لوگ آ کر واپس ایک دم سے اپنے پیسے مانگ لیں تو پھر بینک کا کیا ہوتا ہے؟ تہس نہس ہو جائے، بینک ختم ہو جاتا ہے. بینک جس کو کہتے ہیں بینک رپٹ، دیٹس واٹ وی کال بینک رپٹسی. سو فائنینشلائزڈ ایکومولیشن کا چکر یہ ہے کہ صنعت کے مقابلے میں آپ کو ریٹرن بہت زیادہ دیتا ہے، لیکن وہ بہت اس کو کہتے ہیں والوٹائل ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ جو ڈی کالونائزیشن کے دور میں یہ بھی پہلو نہیں تھا، جب سوچا جاتا تھا کہ ہم کیسے اس معاشی گرفت سے آزاد ہوں گے جو صنعتی سامراجی ممالک ہے یا اپنے اس حکمران طبقے کے جو سامراجی ممالک کے ساتھ دلالی کرتے ہیں. اس ایک اور سوال تھا جو آج ایک بہت اہم ہو گیا، وہ ہے قدرت کا. پہلے ایون مارکسین اکنامکس میں there was the idea of nature as a finite resource، یہ نہیں تھا، اس طرح نہیں تھا. زمین ہے، پانی ہے، جنگل ہے، ہوا ہے، یہ ہے، اور ہم نے بس اس کو آرگنائز کر کے، کیونکہ اکنامکس میں بیسکلی آپ سوچتے ہیں قدرت کے جو انڈاؤمنٹس ہیں جو آپ کو ملتے ہیں، کیپٹل ہے اور پھر لیبر ہے، یہ تین ایک طرح سے عوامل ہیں جس کے گرد آپ اپنے معیشت کو سوچتے ہیں یا تصور بناتے ہیں. کیپٹل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیبر کا بھی میں نے بتا دیا کہ وہ کھڈے لائن. ایک نیچر رہ گیا. نیچر کا اب آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں یہ اب واضح ہو گیا کہ نیچر ایک ایسی چیز ہے جو کہ خود ایک بہت بڑا، مطلب انسان کیا سیارے کا ایگزسٹنس کا سوال اب منظر عام پہ. اب آپ لامحدود زمینوں کو ہاؤسنگ اسکیم بنا کے قبضہ کر کے، یا پانی پر جو مرضی کہو کہ ہم ڈیپ سی پورٹ بنا رہے ہیں یا ہم پتہ نہیں کوئی ریزورٹ بنا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، یا جنگل کو بس کاٹتے چلے جائیں پرواہ کیے بغیر. کہ بھئی جنگل ہی ہمیں آکسیجن فراہم کرتا ہے نا. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے جب آپ نے چھوٹی عمر میں سائنس پڑھا تھا تو یہی تھا کہ ہمارا سانس باہر نکلتا تو اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور وہی کاربن ڈائی آکسائڈ درخت جو ہے وہ ایبزارب کر کے ایٹماسفیئر میں آکسیجن پھینکتا ہے. تو درخت ہوگا تو یہ کام ہوگا نا. دنیا کا جو سب سے بڑا جو جنگل ہے ایمیزون فارسٹ، اٹ از ناؤ بینگ فیلڈ ایٹ دی ریٹ آف something preposterous, I don't even know, like 1,000 acres a minute. یہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ سرمایہ دار قبضہ کرتا ہے اور اس سے پیسہ کماتا ہے مصنوعات بنا کے یا جو بھی ہے. یا پہاڑ، جس کا یہاں پہ پہاڑی علاقے سے تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے پہاڑوں کے ساتھ کیا، پہلے تو جنگل کاٹا جاتا ہے، پھر پہاڑ کو درمیان میں سے کاٹا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر سے معدنیات، اور اب ٹیکنالوجی جو آج سے 50-60 سال پہلے نہیں تھی ایسے پہاڑوں کو کاٹ کر کچھ نکالنے کا، وہ بھی اب معاملہ حل ہو گیا. سو نیچر اٹ سیلف، جب آپ معیشت کا سوچتے ہیں تو نیچر لامحدود نہیں ہے، کم از کم سرمایہ کے تقاضوں کے لیے لامحدود نہیں ہے. ہاں
آج بھی بے شک 10 ارب انسان ہیں دنیا میں، 10 ارب انسان کی بنیادی ضروریات اس موجودہ قدرت کے نظام کے اندر پوری ہو سکتی ہیں. ضروریات، آسائش نہیں. یہ نہیں کہ یعنی کہ ہر طرح کی جو ہے نا مرضی کے بڑی بڑی چیزیں اور بہت مطلب شاندار. ضرورت، خوراک، تعلیم، صحت، ٹھیک، مطلب کچھ باسکون ماحول، یہ ضرورت ہے نا. باقی تو سرمایہ داری ہماری ضرورت بناتا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم نے کوئی ایک سیٹ خریدا تو 6 مہینے بعد ہمارے آگے پیچھے دوست ہمیں تانے دیں گے کہ تیرا تو سیٹ پرانا ہو گیا، اب نیا سیٹ خریدو. یہ کیا ہے؟ یہ ہر چیز میں ہے نا. مطلب یہ جو ایڈورٹائزنگ ہے اور یہ ہماری ضرورت، واٹ از آور نیڈ اینڈ واٹ ڈز کیپٹل کریٹ ایز اے ڈیزائر اینڈ اکویٹڈ ٹو نیڈ. یہ نیچر کے سوال نے ایک بہت بڑا، اس سارے تصور پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر، اور وہ بن چکا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی ایک خطے میں ایک جگہ پہ ابھی تک قدرت کے نظام کی بگاڑ ادھر تک نہیں پہنچی کہ اس کو زیادہ، اس کو ایک تصوراتی طور پہ پتہ ہے کہ قدرت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کا بڑا سنگین مسئلہ ہے، لیکن وہ ابھی تک دور ہے. جیسے ہمارے ہاں جب جنگ، ہم بہت جنگ کا شوقین ہے نا، جنگ ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، جنگ ہونی چاہیے. اچھا لگتا ہے بہت جنگ کے بارے میں خوشیاں منانا. اور دوسرے، اور آج 7 بجے تو ویسے بھی لوگوں کے ہونٹوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، دشمن ملک سے میچ کھیلا جا رہا ہے. تو اچھا لگتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دور ہیں، جو اس کا شکار ہیں، جہاں پہ وہ جنگ ہو رہی ہے. تو وہ اچھا کیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا. تو یہ قدرت کی تباہی بھی اسی طرح کی چیز ہے، ٹھیک. اور یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نہیں کہ کم ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گا. لارج پارٹس آف پاکستان بائی 2100 ول بی uninhabitable، کیونکہ درجہ حرارت اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ یو کی ناٹ انہیبٹ دوز پلیسز، مطلب اٹس ٹو ہاٹ. ٹھیک. پانی، یہ دارالحکومت ہے نا پاکستان کا. آج سے 20 سال پہلے آپ بور کرتے تھے تو 50 فٹ پہ پانی آتا تھا، آج آپ 400 فٹ پہ بور کرتے ہیں. یہ پانی لامحدود تو نہیں نا، آخر ختم ہو جائے گا نا. بندہ زیادہ ہے، بندے کی خواہش زیادہ استعمال کرنے کی، اور بندے کو اس کا یہ نہیں ہے خیال کہ اگلا کیا ہوگا. سو what I'm saying is this is all part of how we have been trained to think about the economy. ٹھیک ہے. ہماری جو انٹلیکچوئل ریسورسز ہیں معیشت کے بارے میں سوچنے کے لیے، آخری جسٹ ٹو کنکلوڈ، اس سب سے پہلے یہ ہم اپنے آپ کو ابھی بھی ڈی کالونائزیشن کے پروجیکٹ میں نہیں تصور کرتے، جبکہ ڈی کالونائزیشن کبھی ہوئی نہیں. معاشی طور پر وی نیور کمپلیٹلی ڈی کالونائزڈ. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنی امیجنیشن میں آگے لانا پڑے گا کہ ابھی ڈی کالونائزیشن باقی ہے. ڈی کالونائزیشن کا مطلب وہی ہم کریں جو 50s اور 60s کے امپورٹ سبسٹیٹیوشن والے ریاستیں کرتی تھی؟ نہیں. We can play with what Jason Hickel calls modern monetary theory. ٹھیک. We can decide، اگر آج کوئی حکمران عقل شعور والا ہو تو وہ آج سے طے کرنا شروع کرے کہ ہمارے دیہی علاقوں میں ہمیں ریجنریٹو پروڈکٹیو سکیمز چاہیے. ٹھیک. جہاں پہ آپ کی لیبر بھی لگ سکے، جہاں پہ لوگ جو بیکار ہو رہے ہیں، جو زراعت میں جن کے لیے کام کاج نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ کوئی سکول، کوئی تعلیم، کوئی پانی کی، سب لوگوں کی ضرورتیں، ہاؤسنگ اسکیمیں نہیں. لمبے چوڑے وہ ایسے روڈز نہیں ہیں جن کا صرف مقصد یہ ہے کہ کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اور روڈ بھی اگر بندہ استعمال کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ چونکہ دیہات چھوڑ کر آتا ہے نا. اگر آپ سوچیں ان ٹرمز آف ٹرانسپورٹ، یہی ہے نا، ایک غریب آدمی کے لیے روڈ اسی طرح کا کام دے سکتی ہے نا، ٹرانسپورٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا بےمانی ہے، بٹ بگ امپٹس کہ وہ روڈ کم استعمال کرے گا از بیکاز ہی ہیز نو امپلائمنٹ، اس کی لائیولیہڈز نہیں ہے. اور جو نیچرل لائیولیہڈز ہیں، جیسے ماہی گیر ہے ساحلی علاقوں میں، ان کو ہم بے دخل کر کے بڑے بڑے کورین اور چینی ٹرالرز کو ٹھیکہ دیتے ہیں کہ وہ قبضہ کریں. جو کہ آج کل آپ نے غور کیا ہوگا، گوادر میں روز لوگ سڑکوں پہ چیخ و پکار کر رہے ہیں. گوادر ایک سنگاپور اور دبئی ہے، نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ وہاں پہ لوگوں کو، مطلب اگر بندے کو ہنسی آئے یا رونا آئے، یہ کون سا ڈیپ سی پورٹ ہے
جہاں سے بجلی آ رہی ہے تو ایران سے لوگ بجلی لے رہے ہیں. لوگ گوادر کے لوگوں کے لیے بجلی نہیں ہے. گوادر میں ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہیں گوادر رائٹس کے لیے. They cannot afford it. So if someone has a project for long-term economic regeneration, it has to be a decolonizing project. ایک تو عالمی مالیاتی نظام سے چھٹکارا, یا کم از کم جیسے میں نے کہا کوئی بہت, میں یہاں پہ کوئی آپ کو کمیونسٹ معیشت کا کوئی درس نہیں دے رہا. میں اس وقت اس نظام کے اندر کوئی تھوڑی بہت گنجائش پیدا کرنے کی بات کر رہا ہوں. قدرت کے نظام کا بے بہا استحصال سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بات کر رہا ہوں. جو عوام, جو بھی 110-120 ملین لیبر فورس ہے, اینڈ اگین وی آر انڈرسٹیٹنگ اسپیشلی ویمنز لیبر ہیئر, لیکن ایون وہ ہم کسی اور وقت ہم اس کو موضوع بنائیں گے. اس 110-20 ملین جن میں سے بیشتر نوجوان ہیں, ڈونٹ فرگیٹ, ان کو کوئی روزگار, کوئی لائیولیہڈ دینے کی, تاکہ وہ باہر جا کر لوگ کیسے کیسے غیر قانونی پاسپورٹ کے بغیر دبئی اور یونان پہنچتے ہیں, یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے, اور وہاں پہ بھی وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں یہاں, تاکہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے بقول زیادہ ریمیٹنسز واپس بھیج سکیں. ٹھیک, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. وی ہیو کلیئر and simple ways to do this. This is not out of our capacity. But like I said at the very beginning, اس کے لیے politics چاہیے. میں وزیر اعظم نہیں ہوں, نہ ہی کوئی امکان ہے اس بات کا, ٹھیک, کہ بہت جلد ایسا کوئی بندہ وزیر اعظم بنے گا. And the only examples we have اس دنیا میں دور حاضر میں جہاں پہ کچھ تھوڑا بہت اس طرح کا ڈیکالونائزنگ پروجیکٹ کو اور اس کے گرد ایک متبادل معیشت تعمیر کرنے کی بات ہوا ہمیں لاطینی امریکہ میں, چاویز اور مورالیز, اینڈ دیٹ واز جینوئنلی اے ڈی کالونیل پروجیکٹ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہاں کے جو آدیواسی ہیں, جب گورا یہاں پہ آ کر 500 سال پہلے قبضہ کر رہا تھا, یہاں کے جو باشندے ہیں وہ ہماری اولین ترجیحات. یہاں کا جو تیل ہے, گیس ہے, معدنیات ہیں, وہ اگر ہم نے بیچنا بھی ہے عالمی منڈی پہ تو اس کے فوائد تعلیم, صحت, روزگار, رہائش کی شکل میں ہوں. وہ ان پر ہم کبھی بحث کریں گے پنک ٹائڈ پہ, لاطینی امریکہ کے موجودہ ڈیولپمنٹل ماڈلز پہ, ان کی بھی خامیاں ہیں. دیکھیں یہ تو کوئی بھی, میں تو یہاں پہ آپ کو دعویٰ تو نہیں کروں گا کہ ہمارے پاس ہر چیز کا حل ہے, لیکن ہمارے اندر تڑپ ہے اور ایک شعور ہے کہ اس طرح کی انی جو لوٹ مار چلی ہوئی اس کو تو ہم نے روکنا ہے نا. اینڈ جب کوئی آپ کو کہے کہ آپ کے بائیں بازو کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے, بائیں بازو کے پاس متبادل ہے. اگر 2 دن طاہر القادری جیسے جب آتا تھا نا, جو عمران خان جب حکومت میں نہیں تھا, اس کو بھی 2 دن کے لیے ٹی وی پہ چڑھایا, اس کو ساری بات وہ مشہور ہو گیا. ہمیں بھی 2 دن کوئی ٹی وی پہ چڑھائے گا, مجھے یقین ہے کہ ہمارا متبادل ٹھوس انداز میں لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھا نہیں سکتے, ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوائی بات ہے. یہ ہماری زمینوں, ہمارے پہاڑوں, ہمارے جنگل, ہمارے ساحلی علاقوں, ہمارے عوام. کسی آپ کو آپ کے ماہر اقتصادیات نے کبھی بتایا کہ 40% آپ کی لیبر فورس سیلف امپلائڈ ہے؟ وہ بس نعرہ لگاتے ہیں سی پیک آئے گا, 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی, تالیاں. مطلب یہ بھی پیچیدہ سوال ہیں کہ ہاؤ ڈو یو کیٹر ٹو سیلف امپلائڈ پیپل. تو ہم تو کم از کم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حقیقتیں ہیں, اور آج کی حقیقت ایک فائنینشلائزڈ عالمی معیشت کی شکل میں, جہاں پہ ہر سرمایہ دار بس یہ تلاش کر رہا ہے کہ جلدی سے جلدی میں کیسے پیسہ کماؤں, اور ریاستیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, اور پھر وہ سونے پہ سواگا ہمیں یہ بیچتی ہیں ان دا نیم آف ڈیولپمنٹ. تو یہ ایک انٹلیکچوئل سوال بھی ہے کہ وی نیڈ ٹو اکوپ آور سیلوز, کہ یہ جو جس کو نیو کلاسیکل اکنامکس کہا جاتا تھا یا اب نیو لبرل اکنامکس کہا جاتا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم بے شعور ہو کر یا لاشعور ہو کر ہم اسی کو تقویت دے رہے ہوں. ہمارے اپنے, مجھے جیسے میں نے کہا, ہمیں خرچے کم کرنے چاہیے ان کے,
اور آمدنی بڑھانی چاہیے ان سے لے کر. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے IMF کے کہنے پہ خسارہ پورا کرنا ہمارا جینا مرنے کا ہی سوال ہے. یہ ایک ملک ہے, ملک اپنے عوام کی خاطر منی بھی پرنٹ کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ irresponsible ہو کر. There is a big movement, تھامس سنکارا جو کہ ایک بہت مشہور برکینو فاسو کا سربراہ تھا اور ڈی کلونیل موومنٹ کا ایک بڑا نام ہے, فینون کے ساتھ اور انکروما کے ساتھ, سکارنو کے ساتھ, بہت سارے بڑے نام ہیں. تھامس سنکارا was one. He called at one stage for a united default resistance. ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں قرضہ واپس کرو. ہم ایک ملکوں کے اتحاد کی بنیاد پہ ہم ڈیفالٹ کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں کوئی بندہ دوسرے ملک پہ بم باری کر سکتا ہے اکٹھے ہو کر برائے نام انٹرنیشنل کنسنسس بنا کر, جیسے عراق پہ ہوا یہ نعرہ لگا کے کہ WMDs ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں WMDs تھے. تو why can't the ex-colonial countries come together and say کہ آپ کا یہ جو سارا قرضہ ہے یہ ناجائز ہے, 45 ٹریلین تو آپ نے ہم سے لوٹا تھا. یہ پالیٹکس کا سوال ہے, معاشی ماڈل ہے. اور یہ کوئی میں آپ کو بہت اس طرح کا, جیسے میں نے کہا دس از ناٹ پرائیویٹ پراپرٹی ضبط کرنے والی بات میں یہاں پہ میں نے نہیں کی, کہ جو عام طور پہ لوگ سرخوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں کہ یہ تو بھائی یہ تو سیدھا سیدھا. بھائی اس کا بھی وقت شاید آئے گا, لیکن ابھی ٹھہر کے ذرا. یہ تو ایک اس نظام کے اندر جیسے میں نے کہا ان پرنسپلز کو اجاگر کرنے کی بات ہے. سو اس پہ آپ غور کریں, اپنے آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں نا نظریے سے لیس کریں. equip yourselves to be able to understand کہ what is the story of development, investment, deficit spending, یہ کیا ہے. کیونکہ بڑے بڑے ماہر اقتصادیات ایسے ٹرمز ڈراپ کرتے ہیں تو اول تو ہمیں جس طرح اکنامکس پڑھایا جاتا ہے, اللہ معافی دے, وہ ایک الگ بحث ہے. جو پڑھنے والے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کیسے پڑھایا جاتا ہے, جیسے ہر چیز یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے, So partly this is an intellectual challenge to equip ourselves to understand, to recognize کہ ایک ڈیکالونائزیشن کا ایک اصول, ایک ماڈل, ایک دور جب سیاسی طور پر ایک بائیں بازو کی تحریک منظم تھی اور ایک پش بیک کیا گیا تھا. اور پھر تیسری بات کہ بالکل اس طرح بھی نہیں ہو سکتا تھا جیسے 50s اور 60s کی بات ہے, لارجلی بیکاز فائنینشلائزیشن کا معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. اور اب کوئی آخری میں بات کروں گا, جب 50s اور 60s میں جب بائیں بازو کی پالیٹکس ایک انٹرنیشنلسٹ پالیٹکس ہوتی تھی, گلوبلی سرمایہ داری سے کچھ تھوڑا سا اپنے بارگیننگ پاور بڑھانے کی بات ہوتی تھی, ملکوں کے اندر لینڈ ریفارمز یا نیشنلائزیشن کی بات ہوتی تھی, تو ساری چیز کو اسپیئر ہیڈ کرنے کے لیے ایک خاص طبقے کا نام لیا جاتا تھا, which was called the national bourgeoisie. یہ ایک تصور تھا کہ ایک ملک کا جو بورژوازی ہے, جو انگریزوں سے آزاد ہو کر, وہ اس کا بھی ایک اپنے ملک کے ساتھ ایک درد ہے اور وہ اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہے تو وہ بورژوازی, لیکن وہ اپنے منافع کے ساتھ ساتھ وہ ملک کی خود مختاری اور ایک عوام دوست. اللہ معافی دے, اب کوئی ایسا بورژوازی نہیں رہا کہ جو اپنے ملک کے ساتھ اس طرح, عوام کے ساتھ اس طرح. مجھے تو I don't see it. So یہ بھی ہم آسرا نہیں کر سکتے کہ کوئی نیشنل بورژوا ایک طبقہ ہے جو ہر صورت بن جائے کل تو میں اس کے ساتھ ہوں گا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن مجھے نیشنل بورژوازی ملک ریاض نظر آتا ہے, who has no project for decolonizing this economy, جس کا کوئی جاب کریشن کا کوئی چکر نہیں ہے. جاب کریشن ہے وہی اس ریٹائرڈ لوگوں کے لیے جو کہ ایک محکمے سے 40 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کر اگلی نوکری ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. باقی عوام الناس کے لیے تو کوئی نہیں ہے نا جو کروڑوں کے حساب سے نوجوانوں کو ایبزارب کرے. اینڈ دس از ناٹ جسٹ اے کوسچن آف بلو کالر ورک, یہ وائٹ کالر قلم کے مزدور جس کو آپ جیسے یہاں پہ بہت سارے طالب علم بیٹھے ہیں, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان آ رہا ہے. پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا کہ ایم فل ڈگری ہولڈرز 24% بے روزگار ہیں.
ٹھیک, اگر ایم فل لے کر آپ کا جو ٹارگٹ دنیا زندگی میں یہ ہے کہ آپ کریم چلائیں, جو کہ بہت سارے کر رہے ہیں نا, اس لیے میں مثال دے رہا ہوں, یہ میں کوئی مطلب ویسے نہیں کہہ رہا, یہ دس از ہیپننگ. تو دین وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیز کوشچنز بیونڈ کہ عمران ہائے ہائے, نواز شریف ہائے ہائے, زرداری ہائے, وہ تو ہم بھی 7 نومبر کو کریں گے. اور اس کا آخری بات یہ کہ 7 نومبر کو اس سارے اس وقت معاشی بدحالی پہ ہم ایک جلوس نکالیں گے آپارا, تو آپ سب کو اس میں دعوت ہے, اور اس میں آپ کا بھی حوالہ ہے کہ جو فیسیں بڑھا کر آپ کو ڈگری بانٹنے والی جو فیکٹریاں ہیں اس پر بھی نظر ثانی کی جائے. یہ مختلف اس معاشی نظام میں مختلف طرح کے شکار ہوتے ہیں. ایک تو بالکل ہی ریچڈ آف دی ارتھ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن ایون جو پڑھا لکھا سفید پوشی کے چکروں میں, اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کیا کرے گا. اس پہ ہم پہلے بھی غور کرتے رہے, آپ کے ساتھ مل کر غور کرتے رہیں گے. یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں, اور آگے اگر آپ میں سے کسی کا سوال ہو, وضاحت ہو, چڑھائی ہو, سارا کچھ ہو. Sure, go ahead. انڈین اکانومی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹائم تک نہرو اور پھر لٹل بٹ آنورڈز نہرو دے فالو دس لائک ٹریڈ جو بیریئرز ہے, دے ڈڈ مینٹین دیٹ. نمبر 1 لائک جو امپورٹ سبسٹیٹیوٹس یہ ساری چیزیں تھیں, بٹ ایونچولی دے ہیڈ ٹو اوپن اپ. ایک تو اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کریں. دوسری جو چیز میرے مائنڈ میں ابھی جب یہ بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ جی کوئی ان کا مطلب یوتھ کے لیے ٹھیک ہے, کوئی فیوچر پلان نہیں, وہ انٹرنشپس کی لالی پاپ سے یہ چیزیں ضرور ہیں, لیکن جو اکانومی میں ایک چیز جو گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ احساس پروگرام چلا دیں, آپ کوئی اس طرح کی کوئی طرز کھا کے کوئی ایلیمنٹ ایڈ کر دیں, مگر آپ کسی انسان کو یا انڈیویجول کو اس قابل نہیں کرنے کی مطلب موقع ہی نہیں دیتے بیسکلی کہ وہ کوئی اپنے لیے خود سے مینز آف لائیولیہڈ کا وہ کرے. اور ان جنرل اف یو لک انٹو دی میسز دے اپریشیٹ دیز سارٹ آف اسٹیپس. احساس ہو گیا, یہ کیا ان کی پناہ گاہیں, سو آن اینڈ سو فار تھنگز لائک دیٹ. سو اس کا کیا ہے؟ ٹھیک, صحیح ہو گیا. اچھا, اس میں ایک تو یہ کہ جو نہرو کی آپ نے بات کی نا ہندوستان کی, وہ تو میں نے بھی آپ سے کہا بہت سارے اٹ واز کالڈ تھرڈ ورلڈ نیشنلزم, کہ ایک طرف امریکہ ہے فرسٹ ورلڈ, ایک طرف سوویت یونین ہے, سوویت بلاک ہے سیکنڈ ورلڈ. تو تھرڈ ورلڈ کو اپنے حال پہ کچھ مل کر, تو اس میں نیرووین انڈیا واز ون آف دا لیڈرز آف دا تھرڈ ورلڈ نیشنلسٹ پروجیکٹ ود گمال عبد الناصر ان ایجپٹ, یا سکارنو ان انڈونیشیا, یا گانا کا میں نے آپ کو مثال دی, قوامی انکروما کا, یا بہت افریقہ کا بہت مطلب ایک مرکز تھا تھرڈ ورلڈ نیشنلزم. تو آپ نے کہا نا کہ ان کو بھی ایک وقت میں کھولنا پڑا, یعنی کہ جو اپنے معیشت کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کر کے, اینڈ دیٹ واز بیکاز یہ جو اکٹھ تھا. دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بات کی, یہ محض کوئی دس از ناٹ ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ, تو یہ ایک انٹلیکچوئل پروجیکٹ ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کو عملی شکل پہنانے کے لیے وی نیڈ پولیٹیکل ول اینڈ بارگیننگ پاور. ہوا یہ کہ جو تھرڈ ورلڈ نیشنلسٹ پروجیکٹ, یہ اس میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہوئی. مثال کے طور پہ تھرڈ ورلڈ نیشنلزم میں اگر نہرو تھا, تو دوسری طرف ایک بہت بڑا ستون یا بہت بڑا اس کا ایلیمنٹ چین تھا. 1962 کے بعد تو چین اور ہندوستان خود کی لڑائی ہو گئی. ٹھیک, بہت سارے انٹرنلی قوامی انکروما کو ایک ملٹری کو میں اوور تھرو کر دیا گیا تھا in 1966. Sukarno was overthrown in a CIA-backed coup by a military dictator, Suharto. تو یعنی کہ ملکوں, گمال عبد الناصر, ٹھیک ہے, وہ انور سادات, اس کو سو وہ جو ول تھا, وہ جو پالیٹکس تھی, وہ بکھرنا شروع ہوئی نا. جب وہ بکھرنا شروع ہوئی تو صاف ظاہر ہے ایک مغرب کی طرف سے, جس کو ہم نیو لبرلزم کہتے ہیں, تھیچر الیکٹ ہوتی ہے, ریگن الیکٹ ہوتا ہے. پھر ایک اور بڑا ستون تھا تھرڈ ورلڈ نیشنلزم کا, وچ واز سالواڈور ایلنڈے, جو کہ دنیا کا پہلا الیکٹڈ سوشلسٹ پریزیڈنٹ تھا, دنیا کا الیکٹڈ سوشلسٹ پریزیڈنٹ تھا ان 1972 ان چلی, جس کو ٹھیک 12 مہینے کے اندر اس کو سی آئی اے نے ایک کو میں فارغ کر دیا. اور ضیاء الحق کا بھائی جنرل پینوشے, ٹھیک ہے, مطلب ضیاء الحق از بائی دا وے ون آف دا بگ, مطلب جس کو کہتے ہیں
fathers of the neoliberal project in third world countries. تو جب وہ پالیٹکس نہیں رہے گی, وہ اندرونی تضاد کا شکار ہوگی, یا جیو پالیٹکس میں تھرڈ ورلڈ کے ملک ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے, تو پھر تو سسٹین تو وہ ہو نہیں سکتا تھا. سرٹنلی ایون اس تھرڈ ورلڈ نیشنلسٹ پروجیکٹ کی اکنامکس میں مسائل تھے, دیر از نو ڈاؤٹ. اینڈ دس از, اس پہ ہم کبھی غور کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا ایک تصور تھا نا, اسٹیٹ تعلیم فراہم کرے,